الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک اہم معاشرتی خرابی کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے یاکم والظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو. ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ نیک گمان. بدگمانی کیا ہے کہ انسان از خود اپنے ذہن سے کسی کے بارے میں کوئی رائے اختراع کر لیتا ہے. یقین نہیں ہوتا، ایک اختراع کر لیا کسی کی سنی سنائی بات پر، کسی کی ظاہری حالات دیکھنے پر ایک گمان قائم کر لیا کہ یہ آدمی برا آدمی ہے، اس میں فلاں چیز پائی جاتی ہے. یقین نہیں ہے، بلکہ ظن غالب بھی نہیں. شریعت میں ظن غالب کا بھی اعتبار کیا ہے. اگر انسان کو ظن غالب ہو، ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں جس دلیل سے 80%، 90% بات سچ ثابت ہوتی، اس کو ظن غالب کہتے ہیں. اور اگر 100% ہے تو وہ یقین ہے. ظن غالب بھی نہیں ہے بلکہ وہم ہے، وسوسہ ہے صرف. اس لیے کہ سنائی بات تو حدیث شریف میں آتا ہے. آج جس خرابی میں امت پڑی ہوئی ہے کہ ہم سنائی بات آگے چلا دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سنائی بات چلانے والا 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ورنہ قرآن کا حکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی شریعت مطہرہ نے ہر منفی خبر دینے والے کو فاسق قرار دے دیا ہے. کب تک وہ فاسق رہے گا؟ تبینوا، جب تک تم تحقیق کر لو کہ صحیح ہے تو پھر خبر دینے والا صحیح ہے، وہ فاسق کے دائرے سے نکل جائے گا. ورنہ وہ فاسق کے دائرے میں جو منفی خبر دے رہا ہے. ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم پر اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی کاروائی کر بیٹھو، اپنی زبان سے کوئی بات کر بیٹھو، اپنے عمل سے کوئی نقصان پہنچا بیٹھو، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ یار ہمیں تحقیق کرنی چاہیے تھی، بلا تحقیق ہم نے ایسی بات کر دی یا ہم نے ایسے عمل کو کیا ہے. تو قرآن نے کہا یہ جو منفی خبر دے رہا ہے فاسقٌ فتبینوا، تمہارا کام ہے تحقیق کرنا. آج پوری دنیا میں جو علم و تحقیق ہے یہ ایک بہت بڑا علم بن گیا ہے. ریسرچ کا علم ایک بہت بڑا علم ہے. بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے PhD اس پر پیدا ہوتے ہیں جو علم و تحقیق، کہ تحقیق کیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا مواد ہو. یاد رکھو یہ ساری چیزوں کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، ورنہ ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہی نہیں. قرآن حدیث سے پہلے دنیا میں کسی خبر کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن آیا
اور قرآن نے کہا دیکھو کوئی خبر لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اور احادیث مبارکہ آئیں تو پوچھتے تھے کہ من تروی، تو کس سے روایت کرتا اس آدمی کا نام بتا، تو اس کو جانتا ہے، اس کے باپ کو جانتا ہے، اس کے نام و نسب کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہ بس ٹھیک ہے، اب ہم تیری روایت پر یقین کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ کے دربار میں آ کر کو بات کرتا اور میں دیکھو تم اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہو، یعنی اس کے بعد دنیا میں علم و تحقیق وجود میں آیا، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ انگریزوں نے بڑے بڑے علوم بنا دیے اور کہا کہ دیکھو جی تحقیق کرنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے، وہ ساری چیزیں اسلام سے لی ہوئی ہیں۔ اگر ان کے پاس علم و تحقیق ہوتا تو نہ تورات ضائع ہوتی نہ انجیل ضائع ہوتی۔ تورات بھی گئی، انجیل بھی گئی، کیوں گئی؟ اس لیے کہ وہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ بات کرنے والا کون ہے؟ یہودی گھس جاتے تھے نصرانی بن کر اور الٹی سیدھی باتیں کرتے، لوگ یقین کر لیتے، لیکن پیغمبر سلام کی بات اول دور سے جب کسی نے بات بن کے ٹھہرو رکو، یہ تو بتاؤ تم کس سے یہ بات کر رہے ہو، تم نے کس سے سنی ہے یہ بات؟ صحابی سے پوچھ رہا ہے، تابی صحابی سے پوچھ رہا ہے، تابی سے پوچھ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ ہے۔ لہذا پیغمبر سلام کے نہ صرف الفاظ مبارکہ محفوظ ہیں، ان کے معانی بھی محفوظ ہیں، ان کی کیفیات بھی محفوظ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جب سنا رسول اللہ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ علم و تحقیق کا وجود اصل میں اسلام نے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں غیروں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہوتا تو اپنے گھر کی چیزیں چوری کیوں کروا بیٹھتے؟ یہ اسلام ہے جس میں کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، عقائد تک پوچھتے تھے، روایت کر میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے اہل سنت والجماعت ہے تو چیز لے لو، اگر اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے تو اس کی بات پر بالکل یقین نہ کرنا، وہ کتنی بھی اعلیٰ قسم کی بات کیوں نہ ہو۔ فرمایا الاسناد من الدین، فرمایا کہ سند بھی دین کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ قرآنی تک محفوظ ہے، زیر و زبر محفوظ ہے، حدیث مبارکہ محفوظ ہے۔ تو جب تک تحقیق نہ ہو تو یہ چلتی سنی بات آگے چلا دینا اور اس میں یقین کر لینا کہ یار فلاں ہوگا، ایسے ہی ہوگا بھائی، اس کا ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ کی شے کے ثبوت کے لیے تو گواہوں کی ضرورت ہے، دو گواہ لائیں، ورنہ شریعت نے تو یقینیات کا دیکھو۔ ایک آدمی مومن ہے تو مومن کے بارے میں جب وہ کلمہ پڑا ہوا ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، تو مجھے آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اچھا ہے۔ اب اگر اس نے برا کام کیا جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی بدگمانی ہے تو یقین کے ماحول پر یقین آنا چاہیے نا۔ اس لیے ایک آدمی اگر وضو کر لے یقینی اور پھر شک ہو کہ وضو ٹوٹا یا نہیں تو اس کا وضو ٹوٹا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے یقین ہے وضو کرنے پر اور ٹوٹنے پر شک ہے، شک یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ خیر کا گمان کرو۔ جو بات آئی ہے اس کے بارے میں اول تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، قرآن نے کہا ہے، تم کیوں لوگوں کی تحقیق کرتے پھرتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم مسئول ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اور میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ دربار الہی اللہ کو من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، من حاضر رجل، اسے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا محلے والے کیا کرتے تھے، تیرے رشتہ دار کیا کرتے تھے، تیرے شہر والے کیا کرتے تھے، فلاں کیا کرتا تھا، ایک بھی کہیں سوال نہیں۔ یعنی قیامت کے جو سوالات ان میں بھی نہیں ہیں کہ یہ پوچھا جا رہا ہو کہ دائیں بائیں میں کیا تھا، یہ پوچھا جا رہا ہے تجھے زندگی دی تھی تو زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں۔ یہ 5 سوال قیامت کے ہیں، 3 سوال قبر کے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں میر الآب کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو۔ اس لیے حاجی امداد اللہ کہا کرتے تھے تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، ہے الہی رہو ایک خبردار تیرا۔ اللہ مجھے بس یہ خبر ہو آپ ہیں اور آپ ہم سے کیا پوچھیں گے، ہمیں بس اس کی فکر لگ جائے دنیا میں کیا خبریں ہیں، فلاں کیا کریں۔ لا تجسسوا، قرآن نے کہا جاسوسی نہ کرو، تمہیں جاسوسی کا حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کے سرائر اور لوگوں کے باطن کو جھانکتے پھرو۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں
لیکن ہمیں ان کے اندر کا پتہ نہیں ہے، ان کے اندر کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے مجھے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے جھانکنے کی اور ان کا پیٹ چیر کر ان کے باطن کو دیکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو چیز ظاہر کر رہا ہے بس تم اس پر اعتبار کر کے یقین کر لو، اس کے سرائر اور باطن کا معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو باطن سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ تم تجسس کرتے پھرو، تم اکھاڑ پکاڑ کرتے پھرو، معلومات لے، یار مجھے معلومات دینا فلانا کیسا ہے فلاں کیسا ہے، بھی تم کون ہوتے ہو، تمہاری کوئی ڈیوٹی لگی ہے؟ بہت خطرناک قرآن کا لا تجسسو، زن کے بعد ہی بھی بیان کیا کہ جب بدگمانی کرے گا پھر تحقیق کرتا پھرتا ہے، ولا تجسس۔ حالانکہ انسان کو اپنی برائیوں کا یقین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 6 لاکھ امتی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ 6 لاکھ امتی جب تک فوت نہیں ہو گیا مقام سی میں، ان کو اس قید سے نجات نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد سے انکار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، آپ اکیلے جنگ لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے مقام سی میں بند کر دیا، ایک ایسی جیل جس کی دیواریں نہیں تھی، لیکن 40 سال اس میں بند رہے، 40 سال رات بھر دن بھر چلتے، رات صبح اٹھتے تو وہیں پر قریبی میں کہیں پھر رہے ہوتے، 40 سال رہے۔ رات کو ان کے لیے روشنی کر دی جاتی تھی، ایک ستون کی طرح روشنی ہو جاتی، اور دن میں من و سلوہ ان کے لیے آتا، لیکن 40 سال بطور سزا کے بند کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جن نے انکار کیا تھا وہ سارے مر گئے اور ان کی اولادیں آ گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور یوشع بن نون نبی آ گئے۔ اب ان کا چھٹکارا ہوا اور قوم نے کہا جی ہم بالکل جہاد کے لیے تیار ہیں، تو یوشع بن نون کے ساتھ جا کر انہوں نے جہاد کیا اور مصر اور یہ سارے علاقوں کو فتح کیا، تب ان کو آزادی ملی۔ تو ان کی تعداد 6 لاکھ لکھی ہے، 6 لاکھ، جس طرح پیغمبر السلام کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 اور ایک روایت میں 1,44,000 ہے، اور یہی پیغمبروں کی تعداد ہے۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبروں کی تعداد ہے وہی صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ صحابہ اکرام کی شخصیات اتنی بلند اور برتر تھی کہ ان کو نبیوں کے ساتھ مناسبت تھی، نبیوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ نے جب غزوہ بدر ہوا 313، فرمایا آج تمہاری تعداد وہی ہے جو طالوت کی فوج میں جس میں داؤد السلام جیسا پیغمبر تھا ان کی تعداد بھی 313 تھی، آج تمہاری تعداد بھی 313 ہے، یہ فرمایا۔ اور صحابہ اکرام کے 27 صحابہ اکرام ابن حجر اسقلانی لکھے ہیں جن کے چہرے مہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، 27 صحابہ اکرام دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ وسلم کے رشتے دار ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ مہرہ وسلم سے بہت ملتا ہے، ان کے خاندان کے، حالانکہ آپ کے خاندان کے نہیں ہوتے تھے وہ 27 صحابہ، جن میں آپ کے اپنے حسن حسین یہ بھی تھے، جعفر طیار بھی تھے جو رشتے دار بھائی تھے، اور بعض صحابہ وہ تھے جو آپ نے فرمایا یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، بعض صحابہ فرمایا یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، اور فرمایا اگر ابراہیم السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، تو مجھے دیکھ لیا تم نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اور فرشتوں کی شکل کے صحابہ تھے، دہیہ کلبی فرمایا یہ دہیہ کلبی کی شکل دیکھ لو، جب السلام کی شکل ایسی ہے جیسے یہ ہے، لہذا جب وہ چھوٹی جسمان انسانی جسامت میں آتے تھے جبرائیل السلام تو دہیہ کلبی کی شکل میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دہیہ کلبی شکل اختیار کرتے تھے، ان کی شکل ہی دہیہ کلبی والی تھی، جب بڑے ہوتے تھے تب بھی دہیہ کلبی کی طرح ہوتے تھے، جب بڑے ہوتے تھے جب 600 پر نکالتے تھے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار دیکھا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، 2 بار آپ نے جب ان کو دیکھا، صد الافق کا پورا افق کو کہا، کیسے جب پر جھاڑتے تھے جبرائیل السلام تو ان کے موتی ان کے پروں سے جھڑتے تھے، موتی جھڑ کر زمین پر گرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کا تو 600 امتی، موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، کوہ طور پر گئے ملاقات کے لیے، کیونکہ مقام کلیم تھا، کلیم کا مطلب ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے، ان کو مقام کلیم کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرنا جس میں کوئی واسطہ نہ ہو. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف پیغمبروں کو اپنی مختلف چیزوں کے لیے منتخب کیا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلت اور خلیل کے لیے آپ نے جو ہے حضرت ابراہیم السلام کو شمار کیا تھا. نبی اللہ بنایا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے مناجات کرتے تھے, ان کو نبی اللہ قرار دیے, کلیم اللہ. اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کو حبیب اللہ, محبوب حبیب اللہ. لیکن یاد رکھو ساری شانیں تھی آپ میں. آپ کلیم اللہ بھی تھے, پیغمبر سلام, روح اللہ بھی تھے, نجی اللہ بھی تھے, اور خلیل اللہ, سارے آپ میں شانیں تھی. لیکن ان سب شانوں پر جو فائق شان تھی وہ حبیب اللہ تھی, اس لیے آپ کو ساری شانیں حاصل تھی. دم عیسیٰ جد بیضا, دم عیسیٰ جد بیضا, یہ سب آپ کو حاصل تھی. تو پیغمبر صاحب تو انہوں نے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری امت میں جو سب سے زیادہ نیک انسان ہے اس کو لے کر آؤ. تو آپ نے تحقیق رہی, پتہ چلا کہ اللہ والا ہے, جوان آدمی ہے, بس ہر وقت اللہ سے دور لگاتا ہے, بہت نیک آدمی ہے. خانوں میں اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں. یوز القبول فی الارض, دلوں کے اندر ان کے لیے قبولیت ڈال دیتے ہیں. ہر آدمی ان کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے. تو موسیٰ السلام ان سے ملے, اور موسیٰ السلام کا اپنا بھی یہی گمان تھا, تو لے کر چلے گئے. کہا اللہ یہ میری امت کا سب سے بہترین نیک انسان. میں کہ بالکل ٹھیک ہے, صحیح آدمی لایا ہے. اب اس سے کہو کہ تمہاری امت میں جو سب سے بدترین انسان اس کو لے کر آئے. 3 دن دو, اور لائے بھی ایسے کہ اس کے گلے میں رسی ہو, رسی پکڑ کر آپ کے پاس لائے. اب کو ہوتا ہے موسیٰ السلام بہت جلالی تھے, ان کے سامنے ہلنا, لیکن ان کو بھی قوم نے بہت تنگ کیا, یہودیوں نے بہت تنگ کیا. یہودی کیسے بدبخت ہے, اپنے وہ پیغمبر جنہوں نے دنیا میں ان یہودیوں کا نام بنایا اور ان یہودیوں کو پستی سے نکال کر اور وہ جو ہے سریا تک پہنچا دیا بلندیوں میں, بہت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس لیے کہ زبور کی جب کتاب آئی تو پوری دنیا پر اس کا علم چھا گیا, اور یہودی سب سے بڑے علماء دنیا میں پڑھے لکھے بن گئے, اور پوری دنیا ان کے سامنے جاہل بن کر ان کے شاگرد بننے کے لیے تیار ہو گئی. موسیٰ السلام اتنا بلند کیا, لیکن قرآن نے کہا کہ پر موسیٰ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف دی ان لوگوں نے. فبرأ اللہ مما قالوا, ایسی باتیں موسیٰ السلام کے خلاف کرتے تھے کہ دل کو چیر دے دو. یہ ایسے بدبخت ہیں, میرے آپ کے ساتھ تو کیا رحم کریں گے. اپنے نبیوں نے چھوڑا, 70 نبی ایک دن میں قتل کر دیے یہودیوں نے, کہ مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیسا ان کا مزاج ہے. آج کیسے بچوں کو مار رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. بھائی نبی تو ایسا معصوم ہوتا ہے کہ اس کی معصومیت کے سامنے تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا, نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی بچہ. ان کو ذبح کر دیتے تھے. زکریا السلام کو 2 ٹکڑے کر دیا, آری سے چیر دیا انہوں نے. حضرت یحییٰ السلام کو انہوں نے گردن قلم کر دی, چمڑی ادھیڑ دی, کھڑے کھڑے زندہ کی چمڑی ادھیڑ دیتے تھے. پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا انہوں نے. آج مور آپ ان سے رحم کی اپیل مانگے, ان کا علاج رحم نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, نے فرمایا کہ جتنی بھی دنیا میں لوگ ایمان لے آئیں گے سوائے یہود کے, یا جو یہودیوں کو پسند کرتے ہیں, یا جو یہودیوں کے طریقے پر چلتے ہیں, جن کے دل میں یہودیوں کی محبت ہے, یا یہودیوں سے نکلے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اس لیے آپ نے علیہ السلام نے فرمایا, علامہ سیوطی نے حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت پر راضی ہے کہ ٹھیک شہادت ہوئی ان کی, فرمایا وہ قبر میں بھی ہوگا نا, تو جب دجال آئے گا تو قبر میں بھی اس پر ایمان لائے گا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے طرز پر ہیں. نے فرمایا سب ایمان لے آئیں گے, عیسائی ایمان لے آئیں گے, ہندو مسلمان سب مسلمان, میں سوائے یہودیوں کے مسلمان نہیں ہوں گے. عیسیٰ السلام آ جائیں گے, مسلمان نہیں ہوں گے. فرمایا کہ پھر ان کا علاج, قتل ہوگا, کہ ان کو دنیا سے مٹا دیا جائے. پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی قتل کرو, درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی قتل کرو, ہر چیز بولے گی جہاں یہودی چھپے گا کہ مجھے قتل کرو.
یعنی ان کو جب تک قتل کر کے ختم نہیں کیا جائے گا تو یہودی کسی پر ایمان لانے والے نہیں ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو آمن بی عشر من الیہود، اگر 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے لآمن الیہود کلو، تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے. پیغمبر سلام کے سب کچھ جانتے ہوئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے رسول اللہ کو کہ آخری پیغمبر ہے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. لیکن 10 بھی ایمان نہیں لائے. ان کا ایک ہی علاج ہے جو آج غزہ میں مجاہدین کر رہے ہیں. کیا ان کا علاج؟ تو موسیٰ علیہ السلام لے گئے اس شخص کو، کہا کہ جاؤ تلاش کرو. وہ گھومتا پھرتا رہا. 3 دن کے بعد آیا تو اپنے گلے میں رسی باندھی ہوئی تھی، اپنے گلے میں رسی باندھی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہو گئے تجھے بھائی؟ تو وہ تو میری امت کا بہترین شخص ہے، اپنے گلے میں رسی بھی. ان کہا کہ آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی سب سے برے شخص کے لاؤ، تو میں نے جس کے بارے میں سنا کہ یہ برا ہے تو مجھے اس کے گناہ کے پر یقین نہیں ملا. گمان تو ہوا، یقین نہیں ملا کہ یہ یقینی اس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اپنے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ میں کیسا ہوں. اب بتائیے، ہر آدمی کو یقین ہے کتنے پانی میں، پھر دوسروں پر کیسے بدگمانی کرتا ہے. فلانا یوں ہے فلانا پر، خود تو دیکھے نا. آج اگر نیک ہو گیا تو ماضی دیکھ لے. اول تو جتنا بھی نیک ہو جائے خطائیں ہوتی رہتی، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ہر ایک تو اس کے لیول کی کلکم خطاؤن، رسول پر میں تم میں ہر ایک خطا کار ہے، کیونکہ جس لیول کا بندہ اسے لیول پر کمی کر رہا ہے. کلکم خطاؤن. بھائی ایک آدمی 4 گھنٹے ڈیوٹی ہے اس کی، ایک آدمی کی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے. 12 والا 10 گھنٹے ڈیوٹی دو تو کوتاہی ہوگی، 4 والا 3 گھنٹے ڈیوٹی دے تو کوتاہی ہوگی. اگر وہ کہے کہ جناب اس 10 گھنٹے ڈیوٹی تو دی ہے، 4 والے سے تو زیادہ دی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا بھائی جس کا جو لیول ہے وہ اپنے لیول کے مطابق پورا کام کر رہا ہے یا نہیں. اگر اللہ کا ولی ہے، اگر عالم ہے، اگر حافظ ہے، قاری ہے، نیک ہے، صالحین میں سے ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اپنے لیول کے مطابق وہ کمی کوتاہی کرتا ہے. اور میں کلکم خطاؤن اور خیر الخطائین التوابون، جس طرح ناقصین کو توبہ کی ضرورت ہے اس طرح کاملین کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز حق ادا نہیں، تو معاف کر دیں. نماز پڑھ کے توبہ استغفار کو حکم ہے نا، نماز کے بعد 3 بار کیوں حکم ہے؟ اللہ ہم جیسی نماز چاہیے ویسی کم پڑھی ہے. ہم تو نماز میں گھومتے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر ایک اپنے لیول پر ہے. ابھی میں نے واقعہ سنا ہے اپنے بخاری میں کہ حضرت سیدنا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، سنت میں وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، لا یحدث فیہا نفسہ، جس میں اپنے نفس کی کوئی بات نہیں آنے دیتا، بالکل ایسے اللہ کی طرف میں قلب کو متوجہ رکھتا ہے، کوئی حدیث نفس نہیں آنے دیتا، دل میں کوئی بات نہیں آنے دیتا، تو میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے تھے. اب انہوں نے رات کو ایسی نماز پڑھی بہت اور کوشش کی کہ پورے سلام پھیرنے تک ان 2 رکعت میں کوئی خیال ادھر ادھر دل جائے نہیں. تو اب نماز پڑھنے کے بعد اب بڑے لوگ تھے، انہوں نے مراقبہ کیا کہ میری اس نماز کی کیا شکل بنی، وہاں کس طرح خزانے میں جمع ہوئی ہے. انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کی شکلیں بن جاتی ہیں اور انہی کا وزن ہوگا، انہی کا قیامت دن وزن ہوگا. نمازیں ڈالی جائیں گی، روزے ڈالے جائیں گے، ان کی شکلیں ہوں گی. اچھے اعمال کی خوبصورت شکلیں ہوں گی، برے اعمال کی بری شکلیں ہوں گی. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت حور بن گئی، نماز خوبصورت حور میں تبدیل ہو گئی، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی. بڑے حیران ہوئے، وہ اتنی اچھی نماز پڑھی، خوبصورت ہے سب سے، لیکن ہے اندھی. اب اندھی تو پھر اندھی ہوتی ہے چاہے کتنی خوبصورت بھی ہو نا. تو اپنے شیخ کے پاس گئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان ہیں.
جا کر کہا کہ حضرت رات میں نے اس حدیث پر عمل کیا، لا یحدث فیہا نفسہ، کہ اپنے نفس کی طرف ہاتھ نہ آنے دے. اور پھر میں نے مراقبہ کیا اور میں نے دیکھا کہ میری نماز کس طرح خزانے میں جمع ہوئی، تو وہ حور تو ہے لیکن اندھی ہے. خان نے فوراً فرمایا، ہنس کے فرمایا، لگتا ہے تو نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہے جو خلاف سنت ہے. کیونکہ انسان آنکھ بند کر لیتے ہیں تاکہ دھیان رہے. بھائی دھیان نہیں چلے گا، رسول اللہ کا راستہ چلے گا. اس لیے اندھیرے میں نماز منع کی ہے، مکروہ ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا. اس لیے کہ آپ روشنی کم از کم اتنی روشنی ہو کہ آپ کو سجدہ گاہ نظر آنی چاہیے، اتنی روشنی ہونی چاہیے. اس لیے کہ نماز میں کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مومن نماز پڑھے اس کو سامنے ایک جگہ نظر آئے اور سجدہ کرے. سجدہ گاہ میں ایسی کوئی چیز ہو جو اس کو نقصان، کو کیڑا مکوڑا ہو جو اس کو کاٹ لے، بعد میں نماز کو برا کہتا پھرے کہ یار میں تو نماز پڑھنے اٹھا تھا تو مجھے تو یہاں ڈیمو نے کاٹ لیا، لوگوں کو شکایت کرتا پھرے. فرمایا کہ نہیں، اندھیرے میں ایسے نہ پڑے کہ بالکل انسان کہتے بھی چلو اس میں میرا دل لگے گا. یاد رکھو میرا آپ کے دل کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے راستے کی بات ہے. قبولیت کا مدار رسول اللہ کے راستے پر ہے. پھر دیکھا کہ ہمارا دل لگتا ہے یا نہیں. تو شخص نے کہا کہ مجھے تو اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں تو گمان تھا، اور گمان تو ویسے ہی مناسب نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوہ طور پر لے گئے. اے اللہ، حجت اور دلیل اس کی بڑی قوی ہے. یہ کہتا ہے میں سب سے برا ہوں کیونکہ مجھے اپنی برائیوں کا پتہ ہے، لوگوں کے بارے میں تو سنی سنائی باتیں ہیں. تو اللہ تعالی نے وہی بھیجا. موسیٰ، اسی وجہ سے اس شخص کا مقام ہمارے دربار میں سب سے زیادہ ہے، ورنہ باقی تو مخلوق میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے دل مخلوق کی وجہ سے گندے ہیں، مخلوق کی برائی کی وجہ سے، اللہ کے مخلوق کے بارے میں برائیاں سوچنے کی وجہ سے ان کے دل گندے اس قابل نہیں ہیں کہ میری تجلیات ان دل پر اترے. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم جب تک لے کر میرے دربار میں نہیں آئے گا کوئی قیمت نہیں اس دل کی. ان کے دلوں میں تو گند بھرا ہوا ہے، کسی کی دشمنی بھری ہوئی ہے، کسی کی کوئی چیز بھری ہوئی ہے. یہ میں ان کے دل کو قبول کروں، اپنے راز دوں جس میں کنکر پتھر رکھے، جس میں سانپ بچھو رکھے. قلب سلیم وہ ہے سلامتی والا دل. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر فرمایا ادھر سے جنتی آئے گا. اثر میں فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا گاؤں والا آیا، اس نے نماز پڑھی اثر کی. اگلے دن پھر فرمایا ادھر سے جنتی آئے گا. 3 دن پھر فرمایا سے جنت. 3 دن ہو گئے کہ میں ان کے پاس رات چلا گیا. تیسرے دن میں نے رات گزاری. کیا کرتے تھے؟ چھوٹی سی مسجد تھی، اکیلے تھے، گاؤں میں اذان دیتے تھے، تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لیتے تھے. میں بھی ان کے پاس لاگا. میں نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی میں گھر سے کچھ ناراضگی سی ہے تو میں 2-3 دن کے لیے میں آپ کے پاس رہوں. 3 دن کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے، پیغمبر سلام اب جب تم آنے سے پہلے یہ بات فرمایا کرتے تھے تو میں نے 3 دن تمہیں دیکھا کہ تم ہی 3 دن آئے ہو. قرآن فرمایا یہ جنتی ہے. وہ کون سا ایسا عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے تم پیغمبر سلام نے تمہیں جنتی قرار دے دیا؟ اور بتاؤ مثال پیغمبر سے جو جنتی نکل گیا تو ہے ہی جنتی، باقیوں کا تو یقین ہی نہیں ہے. وہ رونے لگے. ان کہا کہ میرا تو کوئی عمل نہیں، میں تو کہوں جہاد کا آدمی آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، نماز روزہ تو ساری کیا کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن کوئی بات تو ہے. ان کا ایک بات ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برائی تو نہیں، تو الحمدللہ کوئی برائی نہیں ہوتی تو میں شکر ادا کرتا ہوں. سوتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں برائی تو نہیں، تو میں دیکھتا ہوں کوئی برائی نہیں. بس یہی ایک عمل میرا ہے کہ میں اپنے دل کو سلامت رکھتا ہوں. انہوں نے کہا یہی تو اصل ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتے جو ہمارے دربار میں سلامتی والا دل لائے گا ہم اس کو قبول فرما دیں گے اور جنت دے دیں گے. انہوں نے کہا یہی تو دلیل ہے تیرے جنتی ہونے کی. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ پہلے روایت سنی. ہم اس وقت اسکول پڑھتے تھے، بعد میں بخاری شریف میں بھی پڑھا. حضرت والد صاحب کا بھی یہی عمل تھا کہ میں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کو برائی تو نہیں.
تو لوگ تو ایسے تھے انسان چہرہ دیکھ کے کہتے یار بالکل معصوم لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں شاید یہ دنیا کو جانتے بھی نہیں، لیکن علمی باتیں کرو تو کہیں، لیکن دنیا داری کی باتوں سے ان کو کوئی خبر نہیں۔ فرمایا شام کو میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی برائی تو نہیں، اسی کو قرآن کہہ رہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان الظن اسم، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان سے نیک گمانی اگر کرے گا، یار اچھا آدمی ہے، چاہے تمہیں پتہ بھی نہ ہو اچھا، اس پر تمہیں ثواب مل جائے گا، اور اگر بدگمانی کرے گا تو قیامت کے دن دلیل طلب کی جائے گی کہ تو نے مسلمان سے جو بدگمانی کی تھی اس کی دلیل کیا ہے۔ اس لیے بلا وجہ سنی سنائی باتوں پر، بلکہ دیکھنے پر بھی نہ کریں، ایک بات دیکھ رہا اس کی حقیقت نہیں جانتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بڑا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، محلے میں بہت برا آدمی ہے، تو کسی نے وہ فوت ہو گیا تو بادشاہ اس رات چکر لگا رہا تھا، تو بادشاہ نے گھر سے رونے کی آواز آ رہی لیکن کوئی بندے ماں نہیں ہے، صرف ایک عورت ہے، بچے بیٹھے۔ بادشاہ نے پوچھا اس خاتون سے بھائی محلے والے نہیں آئے کیا؟ وہ کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، محلے والے نہیں آئے؟ انہیں کہی، وہ کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی تھا، وہ کہتا ہم تو اس کا نہ جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کو کفن دیں گے، نہ اس کا جنازہ اٹھائیں گے۔ بعض بہت خشک ہو جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کہا کہ واقعی ایسا تھا؟ کہا کہ نہیں میرا بات میں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہتا تھا، اچھا کہتا وہ کرتا کیا تھا کہ شراب خرید کے لایا کرتا تھا، تو لوگ کہتے شرابی ہے، کہتا حالانکہ وہ شراب خرید کے، کیونکہ اللہ نے اس کو وراثتی مال بہت دیا تھا، تو شراب خرید کے لاتا اور پھر وہ توڑ کر بوتلیں جو نا وہ نالی میں بہا دیتا کہ آج رات جو ہے نا وہ شراب کھانے سے کوئی شراب نہیں لے پائے گا، اس لیے کہ میں نے ساری شراب لا کے ضائع کر دی، کوئی لینے بھی آیا کہ تو اس کو ملے گی۔ اس طرح جس عورت کے بارے میں سنتا کہ بھائی یہ عورت جو ہے نا وہ کچھ پیسے سے مجبور ہو کر گناہ کرتی ہے تو اس کو مہینے کا خرچہ دے آتا تھا، کبھی دیکھ وعدہ کر تو گناہ نہیں کرے گی، مہینے کا خرچہ لے لے، تو لوگ کہتے تھے یار یہ ایسی عورتوں کے بعد جاتا ہے، یہ باتیں مشہور ہیں۔ تو کہا کہ اس کرتا یہ تھا، وہ مال اس پہ خرچ کرتا تھا کہ مسلمان گناہ سے بچے، وہ بچانے کا اس کے بعد یہی طریقہ تھا جو اس کے سمجھ میں آیا۔ ہاں ایک بات کہتا تھا کہ جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں بادشاہ شرکت کرے گا، تو میں کہتی تھی محلے والے تجھے سلام کرنے نہیں آتے، تو کہتا بادشاہ شرکت کرے گا۔ انہوں نے کہا میری نیت اللہ جانتا ہے، میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میں تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کرتا ہوں۔ کتنے لوگ جب شراب نہیں ملتی تو نہیں پیتے، پھر جب اس عورت کے پاس پیسے مل جاتے وہ کسی کو آنے نہیں دیتی، تو وہ بھی بچ گئی، وہ بھی بچ گیا۔ وہ بادشاہ تو وہیں کھڑا تھا، اوہو بادشاہ نے فوراً ہرکارے میں چلاؤ قاضی کو بلاؤ، شیخ الاسلام کو بلاؤ، شمس الاسلام کو بلاؤ، جتنے بڑے بڑے خطابات ہوتے تھے سب علماء کرام کی بڑی بڑی جماعتیں پہنچ گئی، محلے والوں کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا ولی تھا، تم ظاہر کو دیکھتے رہے حقیقت کیا تھی، کبھی اس کی بیوی سے بھی پوچھ لیتے آ کر بھائی تیرا بندہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، تم نے محلے والے ایسا منہ موڑا کہ کسی خاتون نے بھی آ کر حقیقت نہیں سے پوچھی کہ یہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دیکھو کہتا تھا بادشاہ آئے گا، یہ بادشاہ بہت کھڑا ہے۔ پھر اگلے دن جو جنازہ ہوا پورا شہر کہتے بغداد کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور بادشاہ خود اس کو کندھا دینے والا تھا، قبر میں اتارنے والا تھا۔ فرمایا قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، یہ دیکھی دکھلائی پر بدگمانیاں قائم کرنا، فرمایا کہ یہ گناہ ہے جس کے دن قیامت دن سوار ہوگا۔ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کہ یہ ایسا ویسا ویسا ہے، سنی سنائی باتوں پر حقیقت کو نہ جانا تم نے۔ لہذا قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور ہمیں تنبیہ کی ہے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، کسی پر بدگمانی نہ کرو، نیک گمان ظن بالمؤمن خیر، اب نیک گمانی کرو، اچھائی برائی اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان